اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے احسان فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے غضب کیا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ ہے جن پر اللہ نے احسان اور انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام اپنا فضل فرمایا، اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء، صالحین اور کتنے ہی اچھے لوگ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب کہ وہ کسی ایسے کامل پیر کی طرف رہنمائی کرے جو اسے غلطیوں اور گمراہیوں سے بچائے۔ اور آج کل ہمارا یہ حال بن چکا ہے کہ ہم ہر ایرے گہرے کو پیر مان لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دربار پہ کھڑا دعا مانگے کسی بھی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پہ تاش کھیلنے والے، اسی طرح شرابیں پینے والے، چرس پینے والے، بوٹی چھٹی پینے والے، یہ لوگ پیر ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو پیر بنا بیٹھے ہیں۔ تو ان کا بھی ذکر آگے قرآن پاک کی آیت میں آئے گا کہ کس طرح ان لوگوں نے قرآن پاک کی آیات کو بیچا اور کتنے تھوڑے دامن میں بیچا، انشاءاللہ یہ آگے ذکر آئے گا۔ لیکن کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کے عقل حق کو پہچاننے، صحیح غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے، تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل نور سے اور اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ یہی صورت ہے کہ اگر وہ کسی ایسے پیر کامل کی بیعت کر لے۔ آج بھی الحمدللہ کامل پیر موجود ہیں، جس طرح کہ الیاس قادری ہیں، پیر اجمل رضا قادری صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، اور بھی پیر ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان لوگوں کی بیعت کرنی چاہیے تاکہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا رستہ جن پر تو نے غضب کیا، نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی بہکے ہوئے ہوں، اور بہکے ہوئے سے مراد عیسائی ہیں۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی اور بہکے ہوئے عیسائی، جیسا کہ سنن ترمذی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 اور حدیث نمبر 2964 پر ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل لوگ ہیں۔ یعنی کہ بد عمل کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، کہ ہمارے اعمال صالح ایسے نہیں ہیں، لیکن بد عمل جو اعمال نہیں کرتے۔ اور نہ بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو انبیاء کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ وہ بد عقیدہ لوگوں کی بات امام فخر الدین رازی بتا رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت،
ہر اعتبار سے یہودیوں اور عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ ان جیسا لباس پہننا ہے، نہ ان جیسی صورت اختیار کرنی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج یہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ بھی یہودیوں کی طرح ہیں، عیسائیوں کی طرح ہیں، اور ہماری شکلیں بھی۔ اللہ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو داڑھی ہے یہ مرد کا زیور ہے، لیکن ہم اس زیور کو اس گندی نالی میں بہا رہے ہیں جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ زیور ہے مرد کا۔ فرمایا کہ تم یہودیوں جیسی شکل نہ بناؤ، یہودیوں جیسے کپڑے نہ پہنو۔ اس آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اگر بندہ نماز پڑھے 5 وقت کی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار میرا رب فرما کیا رہا ہے۔ اگر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا تو کیا اس کا دل یہ نہیں کرے گا کہ یار میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تلاوت کرتا ہوں؟ تو اس تلاوت کی تفسیر میں آیا ہے کہ نہ یہودیوں جیسی شکل بنانی ہے، نہ یہودیوں جیسا چہرہ بنانا ہے، نہ ان جیسے عقائد رکھنے ہیں، نہ ان سے میل جول رکھنا ہے۔ آج کل بدقسمتی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی عیسائیوں سے، یہودیوں سے دوستیاں لگائے بیٹھے ہیں اور ان جیسی شکل اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے نا، میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں کہ جو دین سے وابستہ لوگ ہیں لیکن پھر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی داڑھی کو کٹاتے ہیں، پھر بھی ان کا لباس یہودیوں کے، عیسائیوں کے لباس کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ان کا لباس نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے طور طریقوں اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کے دوستوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے۔ آج کل ہماری جو شادیاں ہیں وہ انہی کے رسم و رواج پہ جا رہی ہیں کہ مہندی سے پہلے جناب والا یہ کرنا ہے تو مہندی کے اندر یہ کرنا ہے، بارات کے اندر یہ کرنا ہے، پھر ولیمے کے اندر یہ کرنا ہے۔ تو یہ جو سارے جو رسم و رواج ہے نا، یہ ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی ہیں۔ مجھے بتائیں کہاں ہے وہ مسلمان کہ جب وہ فوتگی پہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ڈھول باجا ہوتا ہے، اس وقت ناچ گانا ہوتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہ میں مسلمان ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن جب ان کے پاس کوئی خوشی کا ٹائم آتا ہے اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے نافرمانی کرتے ہیں، اور جب ان پہ برا وقت آتا ہے، جب ان پہ مصیبت آتی ہے اس وقت ان لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کرے کہ اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ ہمیں اچک لے جائے۔ بعض مفسرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، دعات کی جگہ زواد پڑھتے ہیں۔ یہ بڑا نا ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، یہ ولضالین کی جگہ ولضالین پڑھتے ہیں، یعنی زوا پڑھتے ہیں، اور ایسا کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعات، زوا، ذال، زا، سین سب حروف متباینہ اور متغیرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، یعنی کہ نماز کے علاوہ ہو یا نماز کے اندر ہو، فرمایا کہ حرام قطعی و گناہ عظیم ہے، اور یہ افتراء علی اللہ ہے، یعنی کہ اللہ پاک پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ولضالین، نہ بہکے ہوئوں کا، نہ گمراہوں کا، ہم کیا کریں ولضالین، معنی چینج ہو گیا، زوا کہاں پہ ہے، دعات کہاں پہ ہے، تو ایسا کرنا یہ قطعاً حرام ہے۔ لیکن ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی زواد ہی پڑھنا ہے، زواد ہی پڑھنا ہے، دعات کو زواد پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عربی میں یہ لفظ زواد بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کے بارے میں فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 میں موجود رسالے کا مطالعہ فرمائیے انشاءاللہ۔ آمین کا ایک معنی ہے کہ اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔